نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، ہم نے تجوید کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور یہ سلسلہ اس وجہ سے شروع کیا تھا کہ بہت سارے احباب قرآن پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن قرآن کے منشا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں پڑھتے، اور قرآن کو پڑھتے وقت بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے چاہا کہ ہم ایک سلسلہ شروع کریں، جس سلسلہ میں ہمارے احباب قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھے اور قرآن کو تجوید کے قواعد اور ضوابط کے مطابق پڑھے۔ تو اسی لیے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی سٹیپ بائی سٹیپ ایک سبق کو ہم پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اور اپنا قرآن کو انشاءاللہ اللہ کے منشا کے مطابق کریں گے، جس طرح اللہ کی چاہت ہے کہ میری کتاب، میرے کلام کو اس طرح پڑھا جائے۔ تو آئیے آج ہم پڑھیں گے اس سبق میں را کے احکام کو۔ تو را کے احکام کیا ہیں، را کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، بڑا کر کے پڑھا جاتا ہے، پھر پڑھا جاتا ہے یا باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی را کے احکام پڑھیں گے۔ آپ مکمل غور سے سماعت فرمائیے اور پریکٹس بھی کرتے جائیے، تاکہ آپ را کو سمجھے بھی اور را کو اسی طرح پڑھے بھی۔ تو لہذا آئیے چلتے ہیں کہ را کو کس صورت میں بڑا کر کے پڑھا جائے گا، کس صورت میں را کو باریک اور چھوٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں، ایک ایک لفظ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ میرے ساتھ رہیے اور پڑھتے جائیے، سنتے جائیے۔ سب سے پہلی بات، را کو کن صورتوں میں بڑا کر کے پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور پر کس طرح پڑھیں گے، دونوں طریقے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر را کے اوپر زبر آ جائے تو اس صورت میں را کو بڑا کر کے پڑھا جاتا ہے، یا را کے اوپر پیش آ جائے تو اس صورت میں بھی را کو بڑا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ را کے اوپر کڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو، کڑا زبر اس طرح لکھا جاتا ہے، الٹا پیش اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اگر را کے اوپر یہ آ جائے تو اس صورت میں را کو ہم بڑا کر کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، رزقکم، رزقکم، ابھی را ہے تو را کو ہم نے بڑا کر کے پڑھا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ را کے اوپر کیا آیا ہوا ہے، زبر آیا ہوا ہے، اور قاعدہ ہم نے پڑھا جب را کے اوپر زبر آ جائے تو اس صورت میں را کو ہم بڑا کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، اگر یہاں پر دیکھ لیں را کے اوپر پیش آ جائے تو تب بھی را کو بڑا کر کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر نقر، نقر، را کو ہم بڑا کر کے پڑھتے ہیں، چھوٹا کر کے، باریک کر کے نہیں پڑھتے۔ اور اسی طرح اگر دو پیش آ جائے، مثال کے طور پر مستقر، مستقر، تو را کے اوپر چونکہ دو پیش ہیں اسی لیے را کو بڑا کر کے پڑھا جائے گا۔ لہذا جب بھی ہم قرآن پر مثال کے طور الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں را کو بڑا کر کے پڑھا جائے گا، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ لہذا را کے اوپر زبر آ جائے، پیش آ جائے، کھڑا زبر آ جائے، الٹا پیش آ جائے، دو پیش آ جائے تو را کو بڑا کر کے پڑھا جائے گا۔ امید ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور مثالوں سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے، اگر را ساکن ہو، اور را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر ہے تو تب بھی را کو بڑا کر کے پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور یہاں یا پیش ہے تو تب بھی بڑا کر کے پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور المر، المرجان، المرجان، تو یہاں را ساکن ہے اور اس سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، لہذا یہاں بھی را کو بڑا کر کے اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تب بھی را کو بڑا کر کے پڑھیں گے۔ یرزقون، یرزقون، تو را کو بڑا کر کے پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ پیش ہے۔ اچھا، لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ایک اور بات سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ یہ تو را کو باریک کم پڑھیں گے،
را کے را پر خود زیر ہے ری ری، یا را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، مثال کے طور پر میر میر، یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، چھوٹا کر کے پڑھیں گے، بڑا کر کے نہیں پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے۔ لیکن یاد رکھنا اگر را خود ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر بھی ہے، لیکن اس کے بعد ایسا حرف آ رہا ہے جو بڑا حرف ہے، 7 حروف ہمارے پاس بڑے ہیں، وہ 7 حروف کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اگر یہ 7 حروف اسی کلمے میں آ جائے تو اس صورت میں بھی را کو باوجود یہ کہ خود ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، لیکن پھر بھی بڑا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرطاس، یہاں پر قاعدے کے مطابق تو یہ ہے کہ را ساکن اس سے پہلے زیر ہے تو چھوٹا کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ اسی کلمے میں اس کے ساتھ بعد فوراً 7 حروف میں سے طا آیا ہوا ہے تو اسی لیے ہم اس کو بڑا کر کے پڑھیں گے، قرطاس قرطاس۔ تو امید ہے آج کے سبق میں ہم نے را کے جو احکامات پڑھے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، آپ نے سمجھا ہوگا، اور انشاءاللہ جب بھی آپ تلاوت کریں گے تو را کو صحیح پڑھیں گے۔ اگر آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو ہمارے اسی طرح تجوید کے قواعد اور ضوابط اور اسی سبق کو آپ سنتے رہیے، ہمیں جوائن کرتے رہیے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ قراءت کو اللہ اور رسول کے منشا کے مطابق کریں گے اور اللہ کے کلام کو ایسا پڑھیں گے کہ آپ کو خود بھی مزہ آ جائے گا اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی مزہ آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو دینی متین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔